السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہاں US میں اور وہ لوگ جو یہاں کے طریقوں سے بہت متاثر ہیں وہاں پر بھی ہیلووین سیلیبریٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ یہ تہوار نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کا تہوار ہے بلکہ اس میں مشرکانہ عقائد موجود ہیں، اور ہم یہ سوچے بغیر کہ یہ شروع کہاں سے ہوا صرف اس سے غرض رکھتے ہیں کہ بس فن ہے اور کاسٹیوم پہنیں گے اور بچے ٹرک اور ٹریٹ کریں گے۔ ان کی اندھی تقلید میں ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ اصل میں یہ ہے کیا اور کیا یہ منانا چاہیے بھی یا نہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز شروع میں بے ضرری لگتی ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن آج اگر ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے تہوار بھی اور ہمارے بیلیفز بھی ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہیں، تو آج وہ سیلیبریٹ کریں گے ہیلووین تو کل کو کریں گے کرسمس اور پرسوں کو کچھ اور۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک شروع ہوا تھا تو ایسے ہی شروع ہوا تھا، بالکل بے ضرر سی چیزوں سے کہ نیک لوگوں کی تصویریں بنائی گئیں کہ ان سے ہم موٹیویشن لیں کہ ہم بھی نیک کام کریں، لیکن آگے چل کر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوجا شروع ہو گئی، اگلی نسلوں نے ان کو خدا بنا لیا، ان کے بت بنا لیے۔ خدا نخواستہ آج مسلمان ان کے فیسٹیول منا رہے ہیں، کل کو آپ کو کیا پتا کہ ان کے بیلیفز بھی لینا شروع کر دیں کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں سراسر شاری شر ہے، جن، بھوت، چڑیلیں، بدروہیں، ڈھانچے، موت، قبریں، اس قسم کی چیزوں کو اس میں ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں فن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو صحت، عافیت، زندگی دی اور اچھی صورتیں دی ہیں، ہم کیا اس سے مطمئن نہیں کہ اپنے آپ کو چڑیلیں اور جن بھوت بنا کے گھومتے پھریں اور اس کو اچھا سمجھیں اور اس کو فن سمجھیں؟ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو کے شکل ایسی ہی بنا دے، بگاڑ دے، تو کیا کریں گے؟ تیسرے، جو لوگ کہتے ہیں صرف فن کے لیے، صرف کینڈی کے لیے، تو کیا ہم اپنے بچوں کو خود کینڈی خرید کے نہیں دے سکتے جو گھر گھر ان کو بھیک مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ ہمارے دین میں کسی سے کچھ مانگنا کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ بچوں کو شروع سے یہ بات سکھائیں کہ انہوں نے کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ نہیں اٹھانا، صرف اللہ تعالیٰ کے آگے اٹھانا ہے۔ لوگوں کے دروازوں پہ جا کے گھنٹیاں دینا اور مانگنا یہ کوئی درست رویہ نہیں۔ ان کو غیور بنائیے کہ تم مسلمان ہو، تمہاری عزت اس میں ہے کہ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، اوپر والا نیچے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ابھی سے سکھائیں گے تو ان کے اندر یہ باتیں ضرور بڑے ہوتے تک راسخ رہیں گی۔ بدقسمتی سے آج یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے کہ کچھ لوگ اسی طرح کاسٹیومز اور کینڈیز سے اتنا منافع کما رہے ہیں اور جیبیں بھر رہے ہیں، اور ہم بے وقوف بن کے اپنے پیسے لوٹاتے ہیں، جبکہ یہی پیسے جو کاسٹیوم پہ جو بیکار ہیں ان پہ خرچ کریں۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی کو صدقے کے طور پہ دے دیں، ہو سکتا ہے اس کا پیٹ بھر جائے، ہو سکتا ہے اس کی دوا آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی اور کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ ویسے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اس میں مشرکانہ عقائد ہیں، اس کو ڈیولز ڈے کہا جاتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو شیطانی دن منانے کا درس دے رہے ہیں؟ خاص کر موت کے دیوتا کی پوجا کی جاتی اس دن اور روحوں کے اترنے کا دن اس کو سمجھا جاتا تھا۔ کیا اس قسم کے عقائد ہم چاہتے ہیں ہمارے بچوں کے ذہنوں میں بیٹھیں؟ لیکن ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس عقیدہ سے تھوڑا ہی کر رہے ہیں، ہم تو بس ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو آپ کی نیت یقیناً کسی مشرکانہ عقیدے کو کرنے کی نہیں ہوگی، کوئی ایسا عمل آپ نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن خود سوچئے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ظاہر میں یا باطن میں، نیت میں ہو یا عمل میں مماثلت رکھتا ہو، وہ شرک ہی ہے۔ معصومیت سے کیا جائے یا جان بوجھ کے کیا جائے، وہ شرک ہی ہے، اور شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔
کوئی انسان کسی بت کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اور کہے میں اس کی پوجا تو نہیں کرتا، میں تو ویسے ہی کھڑا ہوا ہوں، کیا یہ غیرت مند مسلمان کے لیے جائز ہوگا؟ بالکل اسی طرح یہ بھی بالکل درست نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے شرکیہ عقائد موجود ہیں۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ مشرکانہ عقائد والوں کے ساتھ ہم اٹھیں قیامت کے دن اور انہی میں سے ہوں؟ ایون کرسچینٹی میں یہ دن نہیں ہوا کرتا تھا، انہوں نے بھی جیسے ہم نے دیکھا دیکھی منانا شروع کر دیا، اسی طرح انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اس میں ایک اور چیز جو ٹرک اور ٹریٹ کی جاتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی یہ عقیدہ موجود تھا کہ مشرکین کے جو مذہبی رہنما ہوتے تھے وہ 31 اکتوبر کو گھر گھر جا کے کھانے مانگتے تھے تاکہ ان روحوں اور چڑیلوں اور یہ جو بھی جن بھوت ہیں ان کے حضور پیش کیے جائیں اور وہ خوش ہو جائیں اور پھر اس گھر کو خوشحالی ملے۔ اور جس گھر سے کھانا نہیں ملتا تھا وہ کہتے تھے یہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ جن بھوت چڑیلیں جو بھی ہیں، یہ بدرویں، یہ ان سے ناراض ہو جائیں گی اور اب ان کے گھروں کے اندر ہلاکت ہوگی، خرابی ہوگی۔ وہ اسی لیے ٹرک اور ٹریٹ، یعنی اگر آپ نے کچھ دیا تو وہ خوش ہو جائیں گے اور آپ کے لیے ٹریٹ ہے، ورنہ آپ ٹرک کر لیے جاؤ گے۔ ایول اسپرٹس آپ کے لیے اس طرح سے کچھ بدشگونی، کچھ برائی لے کر آئیں گی۔ تو آپ سوچیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر نفع اور نقصان ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور کوئی ہمیں کچھ دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہماری یہ خوشحالی یا بدحالی بدروحوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ تو ہم معصومیت میں یہ شرک کر جاتے ہیں جب ہم یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ہر چیز شعور کے ساتھ کیجئے، بے شعوری کے ساتھ نہیں۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کے پیچھے لگ جائے، وہ غیور ہوتا ہے اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ ایسے عقیدوں کو پنپنے دے۔ تو اب ہم کریں کیا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود اس بات کو سمجھیں کہ یہ بری چیز ہے، غلط بات ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر بچوں کو بٹھائیں اور ان کو سمجھائیں، نہ کسی کو کینڈی دیں اور نہ کینڈی کسی سے لیں، نہ بچوں کو مانگنے کے لیے بھیجیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی آیا تو ہم اس کو کیسے خالی ہاتھ رہیں۔ نہیں، جو غلط کام ہے وہ غلط ہے۔ اگر آپ کسی ہمسائے میں کوئی کھانا بھجوائیں، ویسے ان کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کریں، سارا سال کریں، کوئی آپ کو نہیں روکتا، لیکن جو چیز غلط ہے اس کو فروغ نہ دیں، اس کو آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ جب آپ ایسا کریں گے کہ کسی کو دیں گے تو آپ کے بچے بھی پھر مانگنے کے لیے جائیں گے۔ اسی طرح باہر سائن لگا دیں کہ نو ہالوین سیلیبریشن، یا کچھ ایسی بات، اچھی بات لکھ کے بتا دیں کہ آپ یہ سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر کئی جرائم بھی ہوئے ہیں، زہر ڈال کے بھی کینڈیز بچوں کو دی گئی ہیں جس سے بچوں کی ہلاکت ہوئی، غلط کام بھی ہو جاتے ہیں ایسے مواقع پہ۔ تو ان سب سے بچیے، لیکن سب سے پہلے تو ہم اسی لیے بچیں گے کہ ہم اپنے دین میں ایسی چیزوں کو ہرگز برداشت نہیں کرتے جو شرکیاں ہیں۔ اسکول میں بھی اگر بچوں کے ٹیچرز اس چیز کے بارے میں کہیں، یا آپ کو پتہ ہے کوئی پریڈ وغیرہ ہوتی ہے یا کچھ اور ہوتا ہے، تو ہم پہلے سے ٹیچر کو لیٹر لکھ دیں کہ ہمارا بچہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ آج سے ہم یہ شعور اپنے بچوں کو دیں گے اور ان کو سمجھائیں گے، تو کل وہ بھی اپنے بچوں کو اس چیز سے منع کریں گے، ورنہ یہ ہمارا ہی صدقہ جاریہ ہو جائے گا کہ ہمارے بچے اپنے بچوں سے کہیں گے کہ ہم بھی جایا کرتے تھے، تم بھی جاؤ۔ تو ہمیں شعور لے کر آنا ہے، ہمیں ان چیزوں سے روکنا ہے جو غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حصہ خیر میں ڈلوا دے، نہ کہ ہم شر کو فروغ دینے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔